رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت ضرورت ہوتی ہے زندگی میں ہمیں پازیٹیو وائبس کی، اور بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں ان لوگوں سے ملنے کی بارہا کہ جو پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پازیٹیوٹی ہمیں ملتی ہے. دیر آر مینی پیپل ان مائی لائف کہ جب میری بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آئی میٹ دیم، آئی ٹاک ٹو دیم، آئی ٹیک آل دیٹ پازیٹیو انرجی فرام دیم. سو دس از ایگزیکٹلی one reason we have started all this, so that I can take energy from you, you can take energy from me. اور یہ جو اسلام میں بھی ہمارے دین میں اور ہر مذہب کا یہی تعلیمات ہیں، اور بالخصوص ہمارے مذہب کی، دین اسلام کی، دین حق کی، کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا کسی کو دیتے ہیں، مثلا جتنا ہم گیونگ ہوتے ہیں، جتنا ہم گیونگ ہوتے ہیں، جتنا ہم جنروسٹی اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جتنا ہم سخی ہوتے ہیں، اتنی ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے. اکثر اوقات ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اب ہم کیا دیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس مال متاع کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، جس طرح سے آج ہم سب جانتے ہیں دعاؤں کی رات ہے، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ اٹ سیلف ایسی چیز ہے جو پیسوں سے نہیں آتی. اور آج ہم نے اسی حوالے سے بات کرنی ہے، جنروسٹی، بینگ جنرس. ہم کس طرح سے سخی ہو سکتے ہیں without having any expectations. اور جب ہم جنروسٹی اور سخاوت کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے سخی ہونا چاہیے، لیکن سخی ہونے سے یا جنرس ہونے سے آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ ہاؤ دس جنروسٹی ورکس. یہ کس طرح سے ہماری زندگی کو چینج کرتی ہے، اور اس سے ہماری زندگی، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے، چاہے مسکراہٹ ہے وہ آپ دے رہے ہیں، کچھ اچھے الفاظ ہیں جو آپ کسی کے لیے بول رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں، کسی کو فریڈم دے رہے ہیں، کسی کو امپاور کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جنروسٹی کرنی چاہیے ضرور، لیکن جنروسٹی کرنے سے آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، اینڈ ہاؤ اٹ فلوز اینڈ ہاؤ اٹ میکس یور لائف مور بیوٹیفل، ہاؤ اللہ گیوز یو مور اینڈ مور اینڈ مور. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. سب سے پہلے تو میں امام علی ابن ابی طالب، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر چیز میں مولا کائنات کو لے کر آتی ہے، اور ہر چیز میں کیا کروں. کہ دیکھیں زندگی میں ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں، اور مجھے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو، بٹ اٹس جسٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو لیٹ یو نو، ہر انسان کی زندگی کے کچھ رول ماڈلز ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی کے، میں بتاتی ہوں، ظاہر صاحب جو بھی آپ، I don't know, I can't figure out if it's a male or a female. ظاہر میں بھی I'll just let you know کہ میرا ٹاپک کیا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈلز ہوتے ہیں. میری زندگی میں میرے رول ماڈل صرف امام علی نہیں ہیں، بلکہ میرا عشق ہے، مجھے عشق ہے امام علی سے، اور پورے خانوادہ رسول جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، اس گھر کا ہر شخصیت سے مجھے عشق ہے. اینڈ بالخصوص okay, I'll just tell you the topic. بالخصوص امام علی ابن ابی طالب is the most fascinating personality, and ان کا میری زندگی میں بہت بہت زیادہ
उनकी प्रेजेंस, या आप ये समझ लें कि रूहानी तौर पे आई हैव दिस कनेक्शन. दिस इज़ द रीज़न एवरी टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आई एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ माई, बिकॉज आई लुक अप टू हिम एंड ही इज़ माई स्पिरिचुअल गाइड. तो मेरा जाके कनेक्शन वहीं पर होता है. इमाम अली इब्न अबी तालिब मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं दोज़ख के खौफ से अल्लाह की इबादत नहीं करता, मैं जन्नत के लालच में अल्लाह की इबादत नहीं करता, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि वो लायके इबादत है. टॉपिक है वो ये है कि बीइंग जेनरस सेल्फलेसली, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में जेनरॉसिटी कर सकते हैं, किस तरह से हम सखी हो सकते हैं बाय और जब हम वो सखी, हर कोई कहता है सखी हो, वो सखी होने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हाउ आवर लाइफ चेंजेस, हाउ बीइंग जेनरस, हाउ लाइक सखी होने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंशाल्लाह टुडे. एंड जौदत, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के ज्वाइन करने का. मौला कायनात की मैंने वो एक सेइंग बोली, हम इस ज़िंदगी में जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो हम इंसेंटिव्स देख रहे होते हैं. हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मिलेगा, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रिज़ल्ट मिलेगा और हम फर्स्ट आ जाएंगे, एक पोजीशन ले लेंगे. पोजीशन इसलिए लेंगे ताकि हम अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे कॉलेज में इसलिए जाएंगे ताकि हम मतलब बड़े इंसान बन सकें. बड़े इंसान बनेंगे, अच्छी जगह जॉब मिलेगी, अच्छी जगह जॉब मिलेगी, आपका एक मकाम होगा, पावर होगी एंड ऑल दैट स्टफ. हम ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी अच्छे किसी भी इंसान से अच्छे तरीके से बात इसलिए करेंगे ताकि वो हमसे अच्छे तरीके से बात करे. हम किसी के साथ मरासिम रखते हैं, उसमें लेन देन हम करते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा मैं किसी अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दूंगी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको भी कोई गिफ्ट देगा. हमारी पूरी ज़िंदगी इस गिव एंड टेक में चलती रहती है. और अगर किसी ने हमसे बुरे तरीके से बात की, अगर किसी ने हमसे उस अच्छे अंदाज से बात नहीं की, तो आपका रवैया जो है वो भी बिल्कुल तब्दील हो जाता है. दिस इज़ हाउ वी लिव आवर लाइफ. हमें अगर किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो हम उस जगह के ऊपर ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, और हम लोग कहते हैं कि बस अगर उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं तो क्या ज़रूरत है किसी को मिलने की, और वो सारा सिलसिला. बट अगर हम इस जेनरॉसिटी के कॉन्सेप्ट को समझें और अगर हम ये जो सेल्फलेसली डूइंग थिंग्स फॉर पीपल, अगर इसके हवाले से अगर हम जानें तो होता क्या है जब हम किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रिशिएट करते हैं. बिकॉज देखें ये जो जेनरॉसिटी है ना, व्हेन इट कम्स टू जेनरॉसिटी और सखावत, तो लोग ये समझते हैं कि इट हैज़ गॉट ऑल टू डू विद द मनी, with the things that we can give them, with the all this stuff. जबकि generosity सिर्फ पैसे की नहीं है. generosity लोगों को empower करने की भी होती है. किस तरह से हम अपने अगर ज़िंदगी में देखें, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम ये देखते हैं कि हम किसी काम के बग़ैर या किसी इंटरेस्ट के बगैर किसी की तारीफ़ भी नहीं करते. हमें यूँ लगता है कि अगर हमने किसी की तारीफ़ की तो शायद हमारी कोई एनर्जी या हमारा वो चीज़ हमारे पास से कुछ ख़त्म हो जाएगी. जबकि लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को इनकरेज करना, लोगों को जिसे कहते हैं ना लोगों को एम्पावर करना, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि हम लेट गो नहीं कर पाते. लेट गो किस तरह से, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फ़ैमिली का सिनेरियो ऐसा है, आपकी फ़ैमिली में कोई नया इंसान आया है, नया लाइक बहू फॉर इंस्टेंस अगर एंटर हुई है, तो जो उस घर के बुज़ुर्ग होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे डू नॉट इवन अलाउ the new family member to go to the kitchen because उन्हें ये लगता है कि कहीं हमारे हाथ से पावर ना चली जाए. महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो अथॉरिटी है वो कहीं चैलेंज ना हो. और इसी की वजह से हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट्स आती हैं. और अगर हम इस चीज़ को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो कुछ होता है, जब हम उसमें से शेयर करते हैं,
जब हम सेल्फलेसली चीज़ों को बांटना शुरू करते हैं। ये जो बांटना है ना, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफ़त है। और मैं अपने लिए ये दुआ करती हूँ बिलखुसूस कि अल्लाह मेरे हाथ को हमेशा बांटने वाले हाथों में रखे, हमें कभी इस तरह से ना करना। अल्लाह हमें हर लिहाज से हमेशा देने वालों में रखना। ये अल्लाह की सिफ़त है, ये अल्लाह की सिफ़त है कि वो बांटता है। और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ये सिफ़त अता करे और अल्लाह हमें बांटने वालों में रखे। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि मियाँ बीवी के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं। जेनरॉसिटी, मैं जो वही बता रही हूँ कि जेनरॉसिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जेनरॉसिटी इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, जेनरॉसिटी इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ गिविंग फूड एंड ऑल दैट स्टफ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई टैलेंट है। कई दफ़ा आपने देखा है कि आप कोई बड़ी अच्छी सी डिश बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, और हम किसी शख्स से जाके उसी शख्स से जिसने वो बनाई है, तो हम कहते हैं यार इसकी रेसिपी दो, इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो आपने कभी ऐसे लोगों को नोटिस किया है कि देयर आर पीपल कि जिन रेसिपी पूछी जाए, इवन वो रेसिपी भी ठीक नहीं बताते, इसलिए कि कहीं उनका टैलेंट या जो उनकी स्पेशलिटी है, ऐसा ना हो कि वो किसी और शख्स को वो रेसिपी पता चल जाए और वो हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। जबकि इस लॉ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये लॉ ऐसा है जेनरॉसिटी का और देने और बांटने वाला जो लॉ है, दैट व्हेन यू डू थिंग्स सेल्फलेसली, बिल्कुल अनकंडीशनली जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपके बाथरूम में जो आपका सिंक है या किचन का सिंक है, अगर उसके अंदर कुछ फंस जाए और डक्का, जिसे कहते हैं ना, डक्का लग जाए और ना वो पानी फ्लो कर रहा हो, तो थोड़ी देर के बाद आप महसूस करते हैं कि अजीब सी गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में लिटरली वो स्मेल को अगर आप महसूस करें, वो पता है कब होती है? जब बिल्कुल हमारी ज़िंदगी स्टेल हो जाती है, when we are not sharing what we have। there are times हमारी wardrobes के अंदर 50-50 कपड़े लटके होते हैं जो पिछले 4-4, 5-5 सालों से लटके होते हैं, और उनको या दीमक खा जाती है या वो पड़े पड़े गल जाते हैं या वो कुछ हो जाता है, मगर हम लोगों में कभी ये जुर्रत और ये हौसला नहीं आता कि हम किसी को दे दें। और ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अपनी भाभी की मिसाल देना चाहूँगी, वो 1 साल कपड़ा पहनेगी, और मेरी एक और बड़ी प्यार मेरी बहन है जिनके घर भी मैंने थोड़े दिनों पहले वो भी किया था, बेबी बाजी, वो 1 साल कपड़ा पहनेंगी और अगले साल उनके पास हों पैसे या ना हो, मज़ीद हों कि नहीं हो, बट शी हैज़ टू गिव, शी जस्ट गिव्स अवे। सो यू नो, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आप कभी देखें, बल्कि मुझे एकदम से वो एक मिसाल आ गई, याद आ गई, एक बड़ी खूबसूरत थी कि एक शख्स था और वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और इस कदर गरीब था कि वो ना कुछ ना खा नहीं सकता था, फ़कीर, हर वक्त मांगता रहता था। तो एक दिन बहुत ही परेशान था, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, तूने इतनी मुझे गुर्बत दी और इतना मुझे भूख और अफलास और मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल से गुजर रही है, तू मेरे साथ एक काम कर, बस मैं तुझसे एक अपने लिए आखिरी एक बात मांगता हूँ, वो तू ये कर कि मुझे मेरी ज़िंदगी का जितना भी रिस्क है ना, जितना रिस्क है, तू मुझे एक साथ दे दे, और मैं बस उस रिस्क का फिर मैं तुझसे कभी नहीं मांगूंगा, बस मुझे जो मेरे नसीब में मरते दम तक मेरे और मेरे बीवी के नसीब में है तो वो मुझे अदा कर दे। अल्लाह की ज़ात ने उसकी दुआ को कबूल किया अपनी बारगाह में, और जितना उसका रिस्क था उसको एक ही दफ़ा अता कर दिया, विच वॉज क्वाइट अ लॉट, बिकॉज वो पूरी ज़िंदगी जितना भी उसने जीना था उसका सारा एक ही दफ़ा में जब उसको मिला, जब इतना मिला तो वो बहुत खुश हुआ। एंड गेस व्हाट ही डिड, जितना उसको मिला, अब ये याद रखें, ये वो शख्स है जो भूखो अफलास में और सारी ज़िंदगी अपने खाने की चीज़ों, मतलब खाने के लिए तरसता रहा। जब उसको सारा वो रिस्क मिला, उसको कहीं जो भी अल्लाह ने जैसे भी उसके ऊपर करम किया और उसके पास रिस्क आया, उसने वो सारा रिस्क एक ही दिन में खाना बनाया
اور کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹ دیا. جو اس کے دوست تھے اور وہ ساری اس نے دیگیں شیگیں بنا کے اس نے وہ سارا جو ہے لوگوں کے اندر بانٹ دیا. اور وہ دن اور اس کی موت تک کا دن اس کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوئی. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے بعد جو سب سے بہترین چیز لگتی ہے وہ لوگوں کو کھلانا ہے. یہ جینیروسٹی ہے. کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں ہوتا ہے مگر ان کے پاس ہمت نہیں ہوتی, حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ نکال کے لوگوں کو دے سکیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دینا چاہوں گی. جینیروسٹی, یہ جو کیفیت ہے نا, یہ جو ایک فیلنگ ہے بینگ جینرس, اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کروڑوں کا بینک بیلنس ہونا ضروری نہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہوں گی یہاں پہ فور شور. ایک مثال میں جو میری اپنی زندگی میں جو میں نے ایکسپیرینس کی وہ یہ کہ ایک دن, بلکہ پچھلے رمضان کی بات ہے, میں جا رہی تھی پچھلے سال میں 92 نیوز کے اوپر شو کر رہی تھی, تو آئی واز گوئنگ فار دی شو. اور راستے میں سگنل کے اوپر رکی تو ایک عورت آئی, تو اتفاق سے میرے گاڑی میں آئی تھنک کپ کیکس تھے یا دودھ کا کوئی پیکٹ تھا اس طرح سے پڑا ہوا تھا. تو وہ آئی تو میں نے اس کو اٹھا کے وہ 2 چیزیں اس کے ہاتھ میں پکڑائیں. میں آپ کو اس کی سخاوت کا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس دن ان سے توکل اور ان سے سخاوت اور اس سے جینیروسٹی سیکھی. یقین کریں کہ جب میں نے اس کو دی یہ چیز تو ایک دم سے مجھے مطلب لینے کے بعد وہ گئی, اور جتنے وہاں پہ بچے اور بڑے اور بزرگ 4-5 اور بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو اس نے کہا کہ ادھر آ کے لے لو اور ادھر آؤ, باجی تمہیں دیں گی. واٹ از دس؟ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی کچھ دیتا ہے یا ہمیں کہیں سے کچھ ملتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں دوسرے کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. کسی کو کیا جانے کی ضرورت ہے, کیا ہمیں بھی ملنا نہ ختم ہو جائے. مگر اس عورت سے جس کے ہاتھ میں وہ بچہ تھا, مجھے آج تک وہ عورت شکل نہیں یاد مگر مجھے وہ عورت نہیں بھولتی, اور اس کا وہ عمل نہیں بھولتا جو اس نے کیا, کہ جس سے اس نے اس طرح سے تمام لوگوں کو بلایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اس نے وہ لوگوں کو کہا کہ تم بھی جا کے لے لو, اور میرے ساتھ ساتھ اس کا بھی بھلا ہو جائے. کتنے لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جو اس طرح سے سوچتے ہیں. اسی طرح میری اپنی باجی جو گھر پہ صبح گھر کی کلیننگ کے لیے آتی ہیں اور وہ سارا کرتی ہیں, ان کو اگر کبھی کچھ ایسے انسان کبھی دیتا ہے نا تو وہ she'd say بہت شکریہ باجی, اینڈ she would اپنی چیزوں میں سے آدھا جو بھی ان کو کہیں سے ملتا ہے, چاہے کوئی کھانے کی چیز, یا وہ کہتی اپنے کھانے میں سے وہ آدھا لوگوں میں بانٹ دیتی ہیں. اور میں یقین کریں ان کو دیکھ کے میں جینیروسٹی سیکھتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس تو ہے تو ہم اس میں سے کچھ دیتے ہیں, اور وہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اس کچھ میں سے بھی آدھا جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. سو جہاں سے آپ کو کہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے وہاں پر دیکھیے اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک یہ جو ہے نا, یہ اسپریچول لاز ہوتے ہیں کچھ, جو جس طرح سے اس یونیورسل لاز ہے نا, اس طرح سے کچھ اسپریچول لاز ہوتے ہیں. اس اسپریچول لا میں ایک جو لا ہے وہ یہ ہے کہ when you give and you keep giving it, یہ جو اسپریچویلٹی ہے it tells you کہ وہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. آپ کے اندر جو اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. وہ چیزیں, ہم لوگوں کا ایمان, ہم لوگوں کا وہ توکل اس طرح سے نہیں ہے. بٹ اگر ہم ان لاز کو دیکھیں, اسپریچویلٹی کے لاز کو دیکھیں, the more people give, the more they increase their capacity of giving to others. آپ کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. میں کچھ عرصہ پہلے ایک کوٹیشن تھی جو ایک خیال تھا جو میرے ذہن میں آیا, and I just shared it with people, and it's like more start giving. جو آپ کو اپنی اس دنیا میں اپنی زندگی میں چاہیے وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے یہ. Start giving what you want in your life.
You want money? Start distributing money. You want risk? Start distributing risk. You want love? Start giving love. You want peace? Start giving peace. जो चाहिए इस दुनिया में वो देना शुरू करें, फिर आप देखें कि अल्लाह किस तरह से that divine sitting up there, how he turns the table around for you, and life totally changes. यहाँ पर देना और देने से मुराद मेरा ये है कि किसी को पैसे देना, किसी को खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है. हम ज़िंदगी में कभी किसी को स्माइल देना भी हम अपनी इंसल्ट समझते हैं. किसी को सलाम देना, आपके पास कुछ नहीं है, जस्ट गिव दुआज़. जब हमारी नानू हमेशा कहा करती थी कि जब कभी किसी के घर जाओ और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो, कुछ भी नहीं है ना तुम्हारे पास देने के लिए, तो जब भी उनके घर में पहला कदम रखो, दिल में या ऊंचा, उनको खूब दुआएं दिया करो. दुआओं की इसमें जेनरोसिटी करो. जब आप किसी, याद रखें एक बात, अगेन दिस इज अनदर स्पिरिचुअल लॉ, जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं, whenever you are giving someone, आप ये देखें कि जब आप जिंदगी में किसी को मोहब्बत दे रहे होते हैं ना, तो मोहब्बत देने वाला वो होता है जिसके पास मोहब्बत होती है. जब आप, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास नहीं भी है, and when you are giving it to someone, you are the first person to experience that. For example, अगर मैंने आपकी तरफ पानी फेंकना है, मैं आपको पानी, आप जिस तरह वो हम छट्टा मारते हैं ना कई दफ़ा नहर के किनारे इस तरह बैठे, पानी फेंकने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पानी को खुद से अपने हाथ पे टच महसूस करेंगे तो हम फेंकेंगे ना. ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को प्यार दे रहे हैं और आप महसूस नहीं करते. आप देंगे ही वो चीज़ जो आप जो किसी को आप दे रहे हैं वो आप के पास होगी, वो आप फील करेंगे. When you are giving a smile, you are the first person to have or to experience that smile. If you are giving that frown look, then you have made your life and your heart and your mind and your inner self upset to give the other person that. If you are giving someone, if you are appreciating someone, किसी को encourage कर रहे हैं, किसी को appreciate कर रहे हैं, तो remember, you are appreciating yourself first. There are people who don't even pray. अगर आप उन लोगों में खड़ा होना चाह रहे हैं जो बांटने वाला है, तो फिर उसके लिए आपको you have to prepare yourself to distribute. You have to, then there is no give and take. Because when you are giving, then you are not asking for anything. जब आप दे रहे हैं तो फिर आप कुछ मांग नहीं रहे, और अल्लाह उन्हीं लोगों को इज्जत देता है. इस दुनिया में लोग उन्हीं लोगों को इज्जत देते हैं, और अल्लाह उन लोगों से उन्हीं की इज्जत करवाता है जो बांटने वाले होते हैं. So it's our choice. If you want to live your life, then the spiritual or soul की uplift जो है, that's difficult. That's not on. जो भी आपके पास है, whatever it is, whatever you have, you don't, जो भी आपके पास है जो आप दे सकते हैं, आपका टैलेंट है, आपकी कोई एबिलिटी है, आपकी कोई खासियत है, कोई आपका ऐसी स्किल है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो एंड ऑल दैट. जब आप वो करते हैं ना, जब वो फ्लो करते हैं, तो यू गेट मोर इन लाइफ. सो जेनरोसिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इज द ओनली वे टू have that full, वो जो एक fulfilling सी होती है ना, fulfilling आपकी एहसास जो होता है, you know, that feeling that only comes. अच्छा, generosity में अगर हम ये बात करें कि बहुत सारे मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं इसको देखने के. जेनरोसिटी वही वाली बात है, सखावत की जब हम बात आती है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा
نہیں وہ it was something it was one of my own experiences and then I thought that I don't want to share that because لوگوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ہر وقت میں کیا اپنی مثالیں دیتی جاؤں but absolutely Tahreem Sheikh صاحبہ absolutely just give them and forget, don't expect anything from them. That's a big blessing. It is definitely indeed. بالکل ابیہ نور نے کہا کہ سخاوت ولیوں کا شیوا ہے. Absolutely this is what we learn. اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ جنراسٹی صرف ایک پیسے کے دینے کے اینگل میں نہیں آتی بلکہ اور بہت ساری چیزوں میں آتی ہے. مثلاً فار ایگزامپل you know it's like اگر ہم یہ دیکھیں کبھی آپ اگر اس بات کے اس طرح سے یہ سوچیں دیٹ ہم اپنے بچوں کو کئی دفعہ رسپانسبلٹی نہیں دیتے. مجھے یاد ہے کہ جب میں مطلب میرے فادر آئی ٹولڈ یو دیٹ آئی واز ویری ینگ وین ہی پاسڈ اوے. تو میں خود چھوٹی تھی اس وقت. آئی واز لائک ہارڈلی 18 years old اینڈ ایور سنس اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے مجھے چوز کیا ٹو ہیو دس رسپانسبلٹی آف مائی فیملی. الحمد للہ ناؤ مائی برادر سسٹر دے آر الحمد للہ انڈیپینڈنٹ اور اپنا ظاہر ہے ان کی اپنی زندگیاں اور ماشاء اللہ دے آر لیونگ دیئر لائفز. بٹ میں خود محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس وقت پہ ایک کمٹمنٹ کی تھی اینڈ آئی ٹرائی ٹو فلفل دیٹ ایون ناؤ. اینڈ تو مجھے یاد ہے کہ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا, ہی واز ویری ینگ, بٹ آئی یوز ٹو so I remember I told my brother, اچھا یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو کسی کو رسپانسبلٹی دینا ہے, یہ بھی it's a part of generosity. کیونکہ کئی دفعہ ہم ہولڈ کر کے چیزیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس ہم ہی کریں گے, we are going to do this and this is it. Everything should be in our control and we don't want to let it go. ہم کسی کو اپنے گھر کی وہ جو رسپانسبلٹیز نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس سے شاید ہماری اتھارٹی ختم ہو جائے گی. ہم اپنی ورکنگ پلیس کے اوپر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی میں کروں گا, یہ بھی میں کروں گا. جبکہ جب آپ رسپانسبلٹیز کو بانٹتے ہیں, مثلاً اگر آپ کے گھر میں بہو آئی اور آپ نے بہو کو کچن کا ایکسس دے دیا اینڈ یو آر لیٹنگ ہر اینڈ یو آر ٹیلنگ ہر ٹو ڈو آل دیٹ, دین دے فیل کانفیڈنٹ. دس از آلسو جنراسٹی. آپ اپنے بچوں کو, میں بتا رہی ہوں اپنے بھائی کو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو give you your pocket money unless and until you do something, so that you give the responsibility to the kids and you say کہ okay fine you do this and then you start asking them اپنے کاموں کے اندر آپ ان کو بڑا بنا کے ان سے بات کرو, ان سے گفتگو کرو, ان سے مشورے لو, ان کو انڈیپینڈنٹ کرو, ان سے کہو کہ you do what you want to do and the way you want to do. Even this is very important. It's very important for us to give our kids responsibility. آپ خود دیکھیں کہ وہ جو میاں اپنی وائفس کو کانفیڈنس دیتے ہیں that you can go buy things and you can take گھر جو ہے وہ تمہارا ہے اور تم you do whatever you want to. Just imagine how amazing you feel and you feel so empowered. Similarly ہمیں اپنے workers کو بھی یہ بھی it's جسے کہتے ہیں نا branch of being generous. پھر اس کے بعد freedom دینا. At times ہم لوگوں کو ہم اپنے ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کو فریڈم نہیں دیتے, ٹوٹل پکڑ کے جکڑ کے رکھتے ہیں. ہسبینڈس بیویوں کو, بیویاں ہسبینڈس کو, when we do that, that's how we gain that confidence. Even this is a part of that generosity. اگر ہم کسی کو نہیں دیتے, مطلب کوئی بھی فائنینشلی اور ایموشنل اور واٹ ایور, اگر ہم کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے تو دراصل ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم کسی کو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروانا از بیسکلی ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو بی جنرس. اینڈ جنراسٹی کا جو ہے نا نقصان کوئی بھی نہیں ہے, اور جنراسٹی کا فائدہ یہ ہے کہ ہاں اگر آپ اف یو آر ناٹ بینگ جنرس تو اس کا ایک نقصان میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدبودار بنا لیتے ہیں, بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے اگر پانی جو ہے وہ رک جائے, جھرنے کا پانی رک جائے, ندی کا پانی رک جائے, نہر کا پانی رک جائے تو وہ گدلا بھی ہو جاتا ہے.
وہ بدبودار بھی ہو جاتا ہے, اس میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کی کوئی بھی اچھی کوالٹی ہے, جو بھی آپ کی ایبلٹی ہے, آپ کے پاس اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہوا ہے پیسے کی صورت میں, نعمتوں کی صورت میں, جو چیز آپ کے پاس ہے, جب آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا شروع کرتے ہیں. آپ یہ مثال اس طرح سے دیکھیں, آپ اپنے فریج کے اندر آپ نے کھانا بنایا اور آپ اپنے فریج میں رکھ لیں اور وہ پڑا رہے, آپ نے ایک دن کھایا, دوسرے دن کھایا, تیسرے دن کھایا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں, اور ایک بندہ یا دو بندے وہ کھا بھی نہیں پا رہے زیادہ, اور اگر آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں, وہ آپ بانٹ دیں تو اللہ آپ کو اور دے دے گا, مگر وہ چیز پڑی پڑی نہ آپ کھا سکیں گے اور اس کے اندر بدبو پڑ جائے گی. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنز. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم, مگر جب آپ جنراسٹی کریں تو سیلف لیسلی کریں, بغیر کسی فائدے کے ان ریٹرن. جب آپ فلو کریں گے چیزوں کو, جب آپ اپنی زندگی میں یہ فلو لے کر آئیں گے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی حسین ہو جائے گی. آج میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سی, آئی وش کہ میں نے تھوڑی, آج میں کچھ خاص دیر بیٹھ نہیں سکی, جسٹ نہیں کر سکی. میرے گھر میں ایکچولی آج there were a lot of guests because it was my niece's birthday, اور میں نے اپنے گھر پہ سیلیبریٹ کی, اور اس کی کچھ نانی اور نانا اور مامی اور ماموں اور وہ سب آئے ہوئے تھے. تو میں بس سارا دن کچن میں رہی اور ذرا مصروف رہی اور کافی بزی ڈے گزرا. I was like got up early morning and I was on the go and everything, so I just couldn't find کہ مجھے کیا. ہاں چلیں, یہ والی بھی خوبصورت ہے کیونکہ یہ آج ہماری جو ہے امام علی علیہ السلام ہی کی سینگ ہے, and it says فضول امیدوں سے بچو کیونکہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے. This is so beautiful. فضول امیدوں سے بچو, don't expect anything. unnecessary جو امیدیں ہم لوگوں سے لگا لیتے ہیں, ان امیدوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے. وہ صرف اور صرف ہم اپنی سوچوں کے اندر جو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ احمق پن ہے, بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں. So do not expect. When you are being generous, just give for your happiness. Just give for others. Just do and just live life. یاد رکھیں کہ جب زندگی میں آپ کسی کو دیتے ہیں نا, you know, when you start giving, when you start sharing with people, جب آپ وہ کرتے ہیں نا, جب آپ شیئر کرنا, جب آپ اس طرح سے شیئرنگ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. If you want that سکون, ورنہ اگر نہیں چاہیے تو پھر تو you know, we can say a lot of things, arguments بہت سارے ہیں, but if you want that سکون, then this is the way, this is the only way, this is the only path that you start being generous. And یاد رکھیں کہ جب آپ یہ جنراسٹی کرتے ہیں اور لوگوں کو چاہے ایک اچھا لفظ بولتے ہیں, ایک اچھی بات کہتے ہیں, کچھ اچھے الفاظ بولتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں, وہ جو ہیونلی اکاؤنٹ ہے نا, یاد ہوگا آپ کو ہم نے ہیونلی بینک اکاؤنٹ کا ذکر کیا تھا, تو وہ ہیونلی بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ ساری چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں, جس کا ہمیں فائدہ تب ہوگا جب ہم مٹی کے نیچے جائیں گے. جب مٹی کے نیچے جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بھیجا ہے. اگر ٹوٹے پھوٹے برتن, پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹی پھوٹی جوتیاں, گندے سے کھانے, بھسے ہوئے کھانے, خراب چیزیں, سب کچھ اس طرح سے بھیجا ہوا, تو وہاں جائیں گے نا جب اس کے پاس, تو جب ہمارا کھلے گا نا بینک لاکر, تو اس میں سے یہ چیزیں نکلیں گی, تو ہم کہیں گے او یہ کیا, یہ. مگر اگر ہم نے وہ بہترین کپڑے, وہ بہترین کھانا جو ہم خود یہاں کھاتے تھے وہ دیا لوگوں کو, اگر ہم نے وہ بہترین جوتیاں جو ہم خود پہنا کرتے تھے وہ دیں لوگوں کو, اگر وہ بہترین سامان جو ہم اپنے گھر میں جس سے آسائش کیا کرتے تھے, جب کسی کو دینے لگیں تو یہ یاد رکھیں
کہ وہ جو ہیونلی بینک اکاؤنٹ ہے نا, وہ جو ہیئر آفٹر بینک اکاؤنٹ, یاد ہے نا آپ کو جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, وہ جو ہیئر آفٹر بینک اکاؤنٹ ہے, ہیونلی بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں ہمیں کم از کم ایسا تو ڈالنا چاہیے جو آج ہم یہاں پہنتے ہیں, کہ جب ہم وہاں جائیں تو اس کے اوپر بھی ایک بڑی اچھی اسٹوری ہے, وہ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو سناؤں گی. وہاں جائیں تو کم از کم ہمیں وہ تو ملے جو ہمارے پاس یہاں پر ادھر موجود ہے. اور اگر وہ ویسا ہی دیں گے یہاں پر تو یقین رکھیں کہ ادھر جا کے اور بہترین خوبصورت ہمیں ملے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتیں جانتا ہے. اپنا خیال رکھیے, بی جنرس, اینڈ انشاءاللہ you're going to have a great life. انشاءاللہ I'll see you tomorrow. بہت خیال رکھیے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان رمضان